بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر سبزی کو جلدی پکانا ہے تو سبزی میں 2 چمچ دودھ ڈال دینے سے سبزی جلدی پک جاتی ہے۔ جس گھر میں صفائی ستھرائی کا خیال نہ رکھا جاتا ہو وہاں رزق کی کمی ہونے لگتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ کھیرا استعمال کرنے سے چھاتی کا کینسر نہیں ہوتا۔ نہانے سے قبل بالوں میں تیل لگانے سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ بازاری خوشبودار تیل کی بجائے ناریل یا سرسوں کا خالص تیل استعمال کریں۔ خوش رہنا بالوں کی تندرستی میں بہت گہرا تعلق رکھتا ہے، اس لیے ہمیشہ خوش رہیے۔ جو عورتیں تھوڑا سا کام کر کے تھک جاتی ہیں ان میں وٹامن سی کی کمی ہونے لگتی ہے، وہ وٹامنس کا استعمال کریں۔ ہفتے میں ایک بار ضرور کسی غریب کو اچھا کھانا کھلاؤ اور اپنے مال کا کچھ حصہ اللہ کی راہ میں دے دو۔ رزق اتنا بڑھ جائے گا کہ سنبھالا نہیں جائے گا۔ ہونٹوں کا خشک یا سیاہ ہونا اکثر پانی کی کمی یا دھوپ کے اثر سے ہوتا ہے۔ گردے یا جگر میں خرابی ہو تو نمک کم کر دیں اور پانی کا استعمال زیادہ کریں۔ اگر آپ میں وٹامن B12 کی کمی ہے تو آپ مچھلی، گوشت، دودھ، دہی کا استعمال کریں۔ پاؤں پر تیل لگا کر سونے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ سونے سے قبل باتھ روم سے فارغ ہو لینے سے گردوں کی بیماری سے بچے رہیں گے۔ جس گھر میں باتھ روم کا دروازہ کھلا رکھا جاتا ہے اس گھر میں بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ گھر میں سب افراد ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں تو گھر کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ زیادہ کھانے کی صورت میں اگر بھاری پن محسوس ہونے لگے تو پودینے کے چند پتے چبا لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھوپ اور سائے کے درمیان بیٹھنے سے منع فرمایا ہے، یعنی اس طرح بیٹھنے سے کہ بدن کا ایک حصہ دھوپ میں رہے اور ایک حصے پر سایہ ہو، یہ بیماری پیدا کرتا ہے۔ اپنے ہاتھوں پر دہی کا لیپ کر لیں، کچھ دیر بعد اسے دھو لیں، آپ کے ہاتھ نرم و ملائم، خوبصورت اور دلکش ہو جائیں گے۔ دالوں کو محفوظ رکھنے کے لیے دالوں کے ڈبے میں 6 یا 7 قطرے کسٹرڈ آئل کے ڈال کر مکس کر لیں۔ اگر منہ پک جائے یا گلا پک جائے تو 1-2 دن خشک دھنیا چوستے رہیں، اس سے آپ کا گلا بہتر ہو جائے گا۔ لڈو یا برفی بنانے کے لیے آٹے کو پہلے سے گرم اوون میں بھون لیں، اس سے مزے میں اضافہ ہوتا ہے اور گھی کا حرج بھی کم ہوتا ہے۔ ظلم اور والدین سے بدسلوکی 2 ایسے گناہ ہیں جس کی سزا اللہ دنیا میں ہی دیتا ہے۔ تم جتنا زیادہ خاموش رہو گے اتنے زیادہ سننے کے قابل ہوں گے۔ خواب میں کعبہ شریف دیکھنا بہت بڑی خوشخبری کی علامت ہے۔ گھر میں چھپکلی کا زیادہ ہونا نحوست یا گندگی کی نشانی ہے۔ نفرت گناہ سے کرو، گناہ کرنے والوں سے نہیں، شاید وہ تمہاری محبت میں آ کر گناہ کرنا چھوڑ دیں۔ اللہ صرف تمہارے راستے موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری پسندیدہ منزل تک لاتا ہے۔ کھانے میں زیادہ بڑا گوشت کھانے سے دل کی نالیاں بہت جلدی سکڑ جاتی ہیں۔ میٹھی اور گرم چیز کھانے کے بعد پانی پینا دانتوں کو خراب کرتا ہے۔ لیموں کا رس چوس لیا کرو، چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ دھنیا، پالک، میتھی خون سے زہریلے مادے خارج کرتے ہیں۔ لیموں پانی اور آملہ وٹامن سی خون کی خلیوں کو تازہ رکھتا ہے۔ چقندر اور گاجر خون میں آکسیجن کی مقدار بڑھاتے ہیں۔ پپیتا اور سیب جگر کے کام کو بہتر کر کے خون صاف کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ اپنے آپ سے خوف کھانے لگیں گے اگر وہ اپنا کردار آئینے میں دیکھ لیں۔ کسی بھی رشتے کو کتنی ہی محبت سے باندھا جائے، اگر رشتے سے عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ غم کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ انسان کو نرم کر دیتا ہے اور اپنے رب کے قریب بھی۔ ماں بے شک پڑھی لکھی نہ ہو پر دنیا میں ہر ضروری بات ہم اپنی ماں سے ہی سیکھتے ہیں۔ محبت سے غم اور اداسی ضرور پیدا ہوگی، وہ محبت ہی نہیں جو اداس نہ کرے۔ تعلیم انسان کو بولنا تو سکھا دیتی ہے مگر یہ نہیں سکھاتی کہ کب، کہاں اور کیا بولنا ہے۔ انسان پر جب اچھا وقت آنے لگتا ہے تو غیر بھی اپنے لگتے ہیں۔ رشتے احساس سے بنتے ہیں، رنگ، نسل اور چال دیکھ کر تو جانور خریدے جاتے ہیں۔ وقت گہرے سمندر میں گرا ہوا وہ موتی ہے
جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔